السلام علیکم ناظرین، میں تو سنا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم جی ناظرین دسیریاں ڈیری دمیال چکسواڑ ضلع میپرداد کشمیر نالے ناظرین مرکزی ڈیری دمیال نا قبرستان بھی دساں اور جڑی عیدگاہ وچ 11ویں شریف نا لنگر ہوسی دعا ہوسی وہ بھی دساں انشاءاللہ۔ اے ناظرین تک ماشاءاللہ جڑی مدارسے نی ٹینکی پانی تیار ہوئی سی جنہاں بندے سپورٹ کیتی اللہ پاک انہیں خوش رکھا ہے تے باقی ناظرین اللہ تعالیٰ کی یہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ میری حق سچ لکھنے نے بولنے توفیق عطا فرمائے اور جتنے قبرستان مرمین اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائے آمین ثم آمین جزاک اللہ۔ اگر جے کہ ناظرین ویڈیو تک ہو جزاک اللہ خیر۔ خلیفہ کرنے بیٹھے خلیفہ کرنے بیٹھے نبی سرکار کو بیٹھے تو تیری سیب تیرے سجاوا یا رسول اللہ حقیقت آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے سجاوا یا رسول اللہ اور میں وہ سنتی ہوں ماشاءاللہ ناظرین ڈیری دمیال عیدگاہ وچ اس ٹائم ماشاءاللہ 11ویں شریف ہوئی رہی ہے مرکزی عیدگاہ جی ڈیری دمیال چکسواڑی وچ ہے ضلع میپرداد کشمیر وچ ماشاءاللہ ناظرین 100ویں تک سو کا یہ کہ اللہ پاک اگر دعا کرنے اللہ پاک 11ویں قبول فرمائے جنہاں بندیاں کاوش کیتی ہے جنہاں بندیاں حساب ہے اللہ پاک انہیں سب خوش رکھے آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر۔ علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور صاحبزادہ صاحب کی والدہ بھی علیل ہے اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں تمام احباب کو اللہ پاک شفاء کلی نصیب فرمائے۔ ایک نعرے کو بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے آقا نے حسان کو منبر پہ بٹھایا سرکار کے صداقات کی توقیر بڑی ہے اور جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے پھولوں کی خوشبو سرکار کے پسینے کی طرف ہے پھولوں کی خوشبو سرکار کے پسینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ سرکار کے سینے کی طرف ہے اور میں کعبے میں گیا یہ راز دیکھا خدا ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مدینے میں رکھا کیا ہے رحمت کا نظارہ مدینے کی گلی میں رحمت کا نظارہ مدینے کی گلی میں عظمت کا خزینہ مدینے کی گلی میں تاجدار مدینہ مدینے کی گلی میں عرش کا نظارہ مدینے کی گلی میں تاجدار کائنات مدینے کی گلی میں مقصود کائنات مدینے کی گلی میں اللہ کا رسول مدینے کی گلی میں والی اسلام مدینے کی گلی میں تاجدار مدینہ مدینے کی گلی میں سروت والا مدینے کی گلی میں جلیل القدر مدینے کی گلی میں حبیب خدا مدینے کی گلی میں خاتم النبیین مدینے کی گلی میں بے رہا کوالی مدینے کی گلی میں ذلت کو مٹا دینے والا مدینے کی گلی میں رحمت للعالمین مدینے کی گلی میں زمانے کا امام مدینے کی گلی میں ساقی کوثر مدینے کی گلی میں شافی معاشر مدینے کی گلی میں صادق و امین مدینے کی گلی میں ضعیفوں کا آقا مدینے کی گلی میں طاہر و طاہر مدینے کی گلی میں ظلم کو مٹا دینے والا مدینے کی گلی میں عرب کا تاجدار مدینے کی گلی میں ہم غریبوں کا آقا مدینے کی گلی میں عرب کا تاجدار مدینے کی گلی میں غریبوں کا آقا مدینے کی گلی میں
فقیروں کا مولا مدینے کی گلی میں، قدرت والے کا محبوب مدینے کی گلی میں، کملی والا مدینے کی گلی میں، لولا کا مخاطب مدینے کی گلی میں، نبیوں کا تاجدار مدینے کی گلی میں، فتوحا کے مکھڑے والا مدینے کی گلی میں، یکتا علیہ شان والا مدینے کی گلی میں، بشیر مدینے کی گلی میں، نذیر مدینے کی گلی میں، سراج مدینے کی گلی میں، منیر مدینے کی گلی میں، فتوحا کا مکھڑا مدینے کی گلی میں، واللیل کا تاج دلارا مدینے کی گلی میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا راج دلارا مدینے کی گلی میں، محمد رسول اللہ مدینے کی گلی کے مہمان خدیب خدیب اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالمی مبلغ اسلام عظیم مذہبی سکالر جناب علامہ مفتی تصویر احمد شاہد صاحب سے ملتمس ہوں اپنے نورانی وجدانی خطاب ذی شان سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعروں کی گونج میں استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صبر حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بل رب أزلي خلق الخلق كمالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمان على ماني على حاجب لله تعالى وأصلي على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند روشی تلاوت فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جناب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خلاق عالم کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ دعا اور فریاد ہے کہ حق تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اس خوبصورت بابرکت بارونق محفل پاک کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی بانیان محفل جس شخص نے جس طرح بھی اس محفل پاک کو سجانے کے اندر اپنا حصہ لیا، بالخصوص محترم و مکرم جناب حاجی مہربان صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا، اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور بالخصوص اس محفل پاک کو سجانے کے اندر جو مرکزی کردار ادا کرنے والی شخصیت محترم و مکرم جناب حضرت علامہ قاری محمد ساجد سلطانی صاحب اور بالخصوص آپ کے اس علاقہ کی جو رونق اس دنیا سے پردہ فرما جانے والی شخصیت محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ الحق چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر بھی اپنی کروڑہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. اور جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد کبیر صدیقی صاحب اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد رضا چشتی صاحب،
حضرت علامہ مولانا قاری سفیر احمد صاحب، علامہ قاری صدام صاحب، علامہ قاری نفیس صاحب، علامہ رمضان شاہ صاحب، علامہ آفاق صاحب، علامہ ارشد سلطانی صاحب، قاری دانش سلطانی صاحب اور قاری ظہور احمد چشتی صاحب، اور آپ جتنے معزز احباب یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کراں گا جنہ احباب نے میں نائندہ بالخصوص آجی مہربان صاحب تے انہاں دی پوری ٹیم تے قاری ساجد سلطانی صاحب، یہ شخصیات اسانے اتھے آمنے نظریہ تے وسیلہ بنیاں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں نے دوئے جہاں بہتر فرمائے۔ آمین۔ اج اساں اس مختصر جے وقت نے اندر پونے ایک نہ دسیا گیا دعا کا وقت ہے، اساں اس مختصر جے وقت نے اندر چند گلاں جناب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوالے نال کروں گے، تے چند گلاں پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی گیارہویں شریف بھی ہے، انہوں نے حوالے نال بھی چند گلاں کراں گے۔ ایک گل ذہن وچ رکھو، جتھے بھی اساں تساں محفل میلاد تے جائیے یا کسی بھی دینی مجلس نے وچ اساں تساں جائیے، ساری نیت یہ ہونی چاہیے ہے کہ اساں جس ہستی نہ ذکر سننے واسطے جانے ہیں تے اس ہستی دیاں تعلیمات جڑیاں انہیں اپنے واسطے آئینہ بنا کے سامنے ٹنگ کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چاہے وہ پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ خالی اج کا جڑا سارا رواج چل گیا، خالی کرنا نہ چسکا، خالی سنیا جناب سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے اتنی شانہ سب کچھ تے جتھے اصل عمل ہے اتھے ہی وہ خالی کرنا نہ چسکا حضرت نہ وہ ماڑی تو سانی دنیا بدل سکے گا تو نہ آخرت میں فائدہ دے سکے گا۔ اصل محفل وہ ہی ہے جس محفل میں اندر آ گیا بندہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے، انہاں دیاں تعلیمات پر چلنے نہ بندے نے اندر جذبہ پیدا ہے تو میں انہاں دی تعلیمات پر ٹرنا۔ میں اکثر ایک مثال دینا، میں بندہ محفل بھی جا کے بدلا ہے نا توبہ طائب نہ ہوئے اور اس سے نہیں ہے جس نے گڈی پر شاہ بھی 10 جڑے کھلتی رہے تو پھر بھی انجن نواز کرے تو پھر بھی کا بیٹا دیکھ سکتا ہے، پھر بھی ٹھیک نہ ہوئے تو دسو اس نے فائدہ کیا گڈی نے 10 جڑے پر شاہ بھی کھلنے نہ کرے۔ جب مکینک اس کی ٹھیک نہ کر سکے، گڈی ٹھیک نہ ہوئے تو مالک کی تو کوئی فائدہ نہیں نا، مالک کی اس سے صورت بھی فائدہ پہمیں گھنٹہ پر شاہ بھی کھلے تو گڈی ٹھیک ہوگا باہر آنی چاہیے۔ اس سے بندہ 15 منٹ جائے 20 منٹ جائے محفل میلاد مصطفیٰ نے اندر تو بندے نہ اندر بولنا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے، بندے اپنے اندر کو تبدیلی محسوس کرا بندہ، پھر ماڑا تو تسانا محفل پاک نے اندر جانے کا فائدہ الگ۔ ورنہ خالی علامہ صاحب پوچھو سنی ہے جڑی محافل ہونی ہے، مولوی صاحب آئے قربان جائیے بڑی سر لائی نے کیا آواز سی نہ شیر پڑھنے سے میاں صاحب نے دلہ چ بجنے سے دل اور چلو دلہ چ بجنے تساں بھی پھرے ہو کوئی نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جیڑی نہیں سی نماز اتھا رہی، جھوٹ بولنے پہ وہ بھی اتھے ہی، غیبت کرنے پہ وہ بھی اتھا ہے، کسی نے خلاف جھوٹی گواہی دینے وہ بھی اتھا جناب کم کھلتے ہیں، اگر کسی نے زمین کا نجائز قبضہ کسی نے کوٹھی پلاٹ کا قبضہ وہ بھی اتھی کم ہے، کام ادھر پورا سمجھا دسو اس محفل میلاد نہ سننے نہ فائدہ کرنا نے چسکی اس میاں صاحب نے شیخ نہ کیا فائدہ جب بندہ میں تو تساں اپنا اندر دی تبدیل کرنا اصل تبدیلی اندر آوے گی تا جگہ اللہ تبارک و تعالی میں تو تسیں مرنے والے کلمہ شہادت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ساری قبر بھی سونی ہے گی تے اگلا جان بھی سونا ہے، تو اس وجہ تو اساں جتنی دیر اس محفل پاک نے اندر بیٹھنا اساں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننیاں، سن گیا کوشش کرنی ہے کہ اساں کیا کرنا عمل کرنا، تے اس پاک نے جڑیاں گلاں سننیاں سن گیا پکا ارادہ کرنا کہ اساں عمل کر گیا اپنی زندگی بدل گیا اٹھنا ہی انشاءاللہ۔ ہن دیکھو
جناب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھیجا تو سب تو محبوب ہستی تے شخصیت او ہستی شخصیت جنہاں نال کھلتے ہیں درختاں میں پیار کیتا ہے وہ انسان تے انسان رہ گیا جنہیں حضور گزرنے سے پتھر بھی آپ نے درود اسلام نے نذرانے پیش کرنے سے جانور بھی آپ نے محبت کرنے سے پہچاننے سے آپ نے اے او ہستی حضرت کیا کائنات نہیں ہر شے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے اتھا تک کہ علامہ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ الابریز کتاب لکھی اس میں دیکھنے فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات اللہ بنائی ہے اس کائنات کی ایسا تحفہ اللہ عطا فرمایا انسان تے انسان دنیا نیا چیزاں تے دنیا نیا رہ گئیاں فرمایا جڑی جنت ہے نا جنت فرمایا اے بھی ایک دن نے وچ کئی دفعہ حضور کی محبت نے وچ حضور نے اتنی دیوانی ہے کہ لٹکڑیاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے تو شاہ عبدالعزیز دباغ فرمانے کہ اگر اللہ جنت کی روکنا نہ وہ اے غیب نہ معاملہ غیب ہی رہے تو فرمایا جنہ سونیاں گلیاں میرے محبوب نے قدم لگے آپ چلنے سے فرمایا جنت بھی انہاں گلیاں نہ طواف کرنے آپ نے پیچھے آ گئے لیکن فرمایا اے اللہ معاملہ غیب نہ رہ دیتا دنیا غیب سمجھ گیا اس کی منہ حضرت سامنے نہ چیزاں آ جائیں تاں واسطہ یعنی ایسی سونی ہستی بنائی حضرت ہاں جی اتنی چنگی ہستی بنائی ہے کہ جنت بھی محبت کرنی ہے آپ طرح سے تو علماء فرمانے کہ جڑا بندہ کو سن محبت کرنا فرمایا بندے نے ترے قسم اپنے محبوب کا محبت کرنی ایک قسم بندے نہیں ہے جڑا خالی شکل صورت تکنا بندے نہیں ہے اس کی شکل بڑی سونی بندہ محبت کرتا دوے نمبر کا فرمایا جڑے باریک بین بندے آنے اس بندے کی شکل بھی تک نہیں لیکن عادتہ تک نہیں یرا اندر اس میں کیسا بندہ کھڑا کے گھوٹا اگر اس کی عادتہ ٹھیک ہے پھر بندے اس بندے نال محبت کریں تریا سبب محبت کرنے نا علماء فرمانے ہمارے تے فلاں بندے جناب بڑا احسان کیتا سی احسان سمجھ کے کسے نال محبت کرتے ہیں تے فرمایا حضور تو ود اس امت دے احسانات کسے نے دیکھو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء اللہ تعالی محبوب سے حضرت لیکن انہاں نے قوماں جیڑا گناہ کرنیاں سن انہاں نا گناہ دروازے تے لکھ دیتا جانا سی اج ایس بندے جھوٹ بولے دروازے تے جھوٹا اج ایس بندے راتی شراب پیتی ہے دروازے تے لکھ دیتا جانا سی بعض قوماں نے متھیاں تے لکھ دیتا جانا سی بھائی یہ گناہ کرنیاں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ اس امت دے احسانات نہیں کیتی بارش اللہ فرمایا تساں گناہ کرو گے لیکن فرمایا تساں نے گناہاں دی تشہیر میں رب نہ کرنا فرمایا گناہ دی تشہیر تساں نے نہیں کیتی جان گی دسیا نہیں جان گا کہ امت محمدیہ دا بندہ یہ گناہ کر گیا فقط فرمایا تساں نے منہ ہے نہیں فرمایا اپنے سونے کالی کملیاں دے منہ ہے تساں دا کرم کیتا تساں ہمارے سونے نبی دی امت تو تا واسطے میں پردے معاملے رکھے حضرت اس وجہ تو اگر احسانات بندہ تک کہتا حضور تو بعد اس امت دا احسانات کو سے نہیں ہے اور پہلی چیز کیا دسی ہے سونا چہرہ تک جڑا بندہ کو سے محبت کرتا ہن تساں تکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چہرے دے وعدے نال کرنے حضرت اللہ تبارک و تعالی کتنا سونا چہرہ تھا حضور نے ایک صحابی انہاں نام سے حضرت ابو رمثا رمثا انہاں اسلام قبول کیتا بعد وچ پہلے جنہیں اسلام قبول نہیں سی کیتا کافر سے سکا مڑا انہاں روٹی دوئے پہ پتر بے کھانے پہ مڑا انہاں ابا جڑیا نے سنیا کو مکے نواں نبی آیا آنا میں اللہ نے سچا رسول اللہ نبی ہے جڑیا انہیں تکیہ رسی جس آسان تو سانے بچے آنے جڑیا رسی مل پہ جا تکیہ پار کے جا فلانی جگہ یہ کوئی نمی چیز کو آبت تکنے تو اس سے اتنا اس پترے آکھیا وہ ابا جڑیا سنیا کو مکے نواں نبی ہے آنا میں آخر زبان نبی اللہ نے سچا رسول اللہ جڑیا تکیہ رسی انہوں نے محفل تے اٹینڈ کری ہے دوئے پہ پتر نکل گئے راج پتر پوچھنا ابے آنا ابا تکیا تم بھی انہیں کوئی نہیں تو میں بھی کوئی نہیں اور پہچان کس طرح کریں گے کہ وہ اللہ نے سچے رسول اللہ نبی پیو آکھیا وا چنگی ہے کہ جڑیا تو سی ارادہ کیتا پھر پہ آنا
دوئے پے پتر جڑا مکے شہر دے اندر داخل ہوئے تے اگے ابا اڈیاں چک چکا تکنا تے پتر بھی جڑا بندہ آوے اڈیاں چک چکا تکنے وے اتنی جس اساں ایئرپورٹ تے کسے نہ جائیے نہ جاننے ہوئے پہلی ملاقات ہوے تے بندے تکنے وے پتہ نہیں ماڑا مہمان ہے اے انجان نہ اس طرح کرنے نا دوئے پے پتر اڈیاں چک چکا تکن پتہ ہے نبی آخر پتر نگاہ بندی ابے نے منہ ابا کہڑے ویلے ہاں کرے تے میں بھی تکاں ہاں جی تے ابا نے جواب نہ فیجا نہیں یہ بھی نہیں آخر وقت آیا جس وقت میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اڑے تشریف لے کے آ رہے سن کھجوراں نے باغ وچ آ رہے تے پیو پترا نے ہاتھ پوڑیا اس آکھیا او اللہ نے سچا رسول تے نبی آنے اس آکھیا ابا تے کچھ دسیا اس آکھیا او چہرہ تک کتنا سونا چہرہ اس سے پہلے نہ میں تکیا تے نہ دنیا تکا اے اللہ نے سچے رسول نہیں ہو سکتی اور کچھ نہیں ہو سکتا اتنا سونا چہرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمایا اتنا حسن جناب نے چہرے اتنی خوبصورتی صحابہ کرام فرمانے کہ بڑے بڑے کافر جڑے بڑے بڑے تگڑے کافر حضور نے مخالفت میں جو تیر تے تلوار چک گا ہونا جناب کو رسا جناب جڑے بدلا اے کان جڑے او کان جڑے لیکن فرمایا جو ہی سونے دی بارگاہ چ آونا چہرہ مبارک تکنا تے کلمہ پڑھ گا مسلمان یعنی حضور کی اللہ چہرہ اتنا خوبصورت دیتا سی بعض علماء فرمانے کہ اگر حضور نے نبوت تے اور کوئی دلیل نہ ہونی نہ قرآن آنا تے نہ حدیث پاک وچ حضور خود فرمانے کہ میں اللہ نے سچا رسول تے نبی ہوں بالکل خاموشی ہونی اللہ نے طرفوں تے اس نے سونے رسول نے طرفوں فرمایا اللہ جڑا حضور کی چہرہ دیتا سی فرمایا نبوت کی صداقت واسطے کوئی دلیل کافی سی چہرہ دسنا سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے سچے رسول تے نبی نے چہرہ دتا تو اس نے چہرہ دتا ہاں اس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے حضرت عبداللہ ابن السلام انہاں میں بعد اسلام قبول کیتا یہودیاں نے چنگے تگڑے عالم سن بڑا علم رکھنے سن حضرت کتاباں نہ پرانیاں آسمانی کتاباں جتنی ہیں ہن یہودی تے کافر جڑا حضور نے سامنے عاجز آ گئے کوئی گلاں نے جواب نہ آوے اس لیے نہ عبداللہ ابن السلام یہ کیا کتاب تساں جلو تساں کو کتابی علم ہے آسمان نہ جاننے سارا کچھ ہے انہاں کو بھی کتابی علم ہے تے جا کے گل کرو نہ کہ ٹھیک ہے جب عبداللہ ابن السلام آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ آ گیا بیٹھے سامنے گوٹے ٹیک کے حضور نے چہرہ تک کا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغیر کوئی گل کیتے پوچھے تو بغیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے باہر کافر کھلتے ہیں انہوں نے جڑے ساتھی سے نا واسا ہن نعرے ماریں گے سارا بندہ جیتے گا ہاں تے باہر جڑے کھلتے ہیں انتظار وچ سن حضرت عبداللہ ابن السلام حضور نے ہتھاں چ ہاتھ دتے باہر نکلے فرمایا واللہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب فرمایا اللہ نے قسم یہ چہرہ کسے جھوٹے نہ نہیں فرمایا اللہ نے سچے رسول نے چہرہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اتنا سونا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمایا اس پورے نقشے پھر اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں لکھے آپ فرمانے محمد کی وہ نظریں تھی جو دل میں راہ کرتی تھی زبان میں وہ فصاحت تھی کہ قوم میں واہ کرتی تھی معاشر دے کر شان ان کی ان کو شاہ کہتا تھا مخالف کو حسد تھا پھر بھی دل میں واہ کہتا تھا فرمایا کیڑے تو کیڑا مخالف جناب نے بارگاہ چاہنا دا حضوری تعریف کیتے تو بیان نہیں سی رہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک حسن بیان کیتا چہرے دی تعریف کیتی آپ فرمانیاں لانا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء فرمایا لوگوں ایک تو سنا سورج ہے ایک ماڑا سورج ہے تو سنا سورج صبح فجر تو بعد نکلنا ماڑا سورج آمنا نہ لال عشاء تو بعد نکلنا ہر طرف چاندن ہی چاندن کا سورج یعنی اتنا سونا حسین چہرہ اگر کوئی بندہ خوبصورت چہرہ تک کا محبت کرنا چاہتا ہے حضور تو بعد سونا چہرہ اللہ کو سہل نہیں پایا اگر سونیاں عادتاں دوئی چیز دسی سی سونیاں عادتاں اگر سونیاں عادتاں تک ہے کوئی بندہ کو ساتھ محبت کرنا چاہے تو حضور تو بعد سونیاں عادتاں اللہ کو سے نام دیتیاں در نام دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پورے محلے کلے مسلمان نوے مسلمان ہوئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابتدائی اعلان نبوت فرمایا ابتدائی دور سے اسلام نہ
تے اے بھی محلے وچ گئے جگہ حضور نے دیوانے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تے ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے پوری برادری کافر ہے محلے والے کافر نے کدے مسلمان آئے حضور کی کچہری تے ادھر کسے بندے حضور کی بکریاں دیتی ہیں کم از کم کو 3.5-4 بکری دیتی ہے حضرت پورا ایک ریوڑ سی بکریاں نا پپی جس کے سامنے پپی پوری پپی جتنی بکریاں چل رہی ہیں سن اس بندے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ عطا فرمائے ہن بکریاں مدینے دی گلیاں بھر گئیں بکریاں اتنی بکریاں ہیں تو بندہ آیا تو اس مذاق نہ لا کے اس آگے آگے یا رسول اللہ بڑے امیر ہو گئے ہو ہاں جی اس آگے بڑے امیر ہو گئے یہ مذاق نہ کرتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو کھڑنا چاہنے بکریاں وہ ہسے انہوں نے آگے پیسے مذاق آپ نے فرمایا جا ساریاں بکریاں فرمایا میں تو ہی دے چھوڑی ہوں وہی کام غریب یا بندہ حضرت پیرا جدی بھی کوئی نہیں پھٹے کپڑے لائے بندہ ادھر آیا حضور کی زیارت کرنے واسطے تے حضور اس کی 2.5-4 بکری اس تو بھی زائد فرمایا جا تو ہی لے جا میں اس نے مالک بنا چھڑیا وہ بندہ جناب اتنا خوش پیر تیرا زمین تیرا لگن اس اپنے بچے ہی بلا گئے بکریاں جناب کھلیاں کھل گئے جناب اپنے محلے کڑیاں تب میں لے آگے پیسے کرنا بھائی دیتیاں ہوں گے چارنے جانے واسطے اس آگے چلو پیچھے ہٹو فرمایا جس سونے نبی نے میں کلمہ پڑھیا اور اتنی سخی ذات ہے فرمایا ایک باری میں منگیاں فرمایا حضور فرمایا جا ساری بکریاں تو عطا کر چھوڑو وہ محلے والے لگے جڑے بڑے بڑے کھڑپیاں سے انہوں نے اتنا سونا نبی نالے کلمہ پڑھو نالے دنیا چ رجو نالے آخرت دی نعمت نالے دنیا دی نعمت بڑا جڑا چوٹی کھڑپیاں سے سارے بندے ہی بلایا بلا کے اس آگے چپ کر کے بندے بن گئے سونے نبی نے کلمہ پڑھو اس جانبی رجان گے تے اگلے جانبی دوا جانا خیال ہو جائے گا پورے نہ پورا محلہ حضور نے صرف ایک عادت اس سخاوت تک کہ حضرت کلمہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ ایسی سونیاں عادتاں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ایک اور گل سونی عادت نہیں بیان کر کے آگے چلنے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام بیٹھے حضور کی کچہری لگی ایسے طرح سارے صحابہ بیٹھے ایک بندہ آیا اس آگے محمد کو تھے اچھی آواز پر لگ دیتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما انہوں سدھا آیا تو چادر پوڑی اپنی چادر پوڑ گیا یہ گلے باغ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھنا شروع کرتا اس کا ہوں صحابہ اکرام بیٹھے ہوں حضرت جڑے صحابہ حضور نے وضو نہ پانی تھلے نہیں ٹہن دینے قطرہ وہ اتنی توہین برداشت کرنے پہ کوئی بندہ آ گیا گلے با گیا تو بٹ دینے شروع کرے حضرت عمر فاروق تلوار کٹی نہ گیا تھوڑی میں منڈی لاؤ ہم تھلے سے نازک فرمایا عمر صبر فرمایا اس کے پیچھے آیا بدل یار اتنا صبر بھی گزرنا ہوگا حضرت حسین نے ازا کیا چلو مڑیا چک ڈنڈا ماں پاندے سے سر تے تھانے ٹکا سی سارے آیا کلا بنا لیکن حضور فرمایا بے شک کلا ہے لیکن میں اسلامی ہاں جس نے تسانان فرمایا اسلامی میں ہاں آپ نے فرمایا عمر اسی پوچھو کدھر آیا جلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھو کدھر آیا اس آگیا جی میں انہاں نال کتنا سودا جانور ہے نا تے انہاں مارے دینے پیسے تے انہیں آکو چپ کر ہمارے پیسے دے چھو حضور مسکرا گیا حضرت عمر نے فرمایا اسی آکو اچھے طریقے نال منگے می آکو اچھے طریقے نال ادا کرا دیکھو کیسی سونی تعلیم ہے جلے حضرت عمر فاروق اسی کا لاکھیا حضور فرمایا کتنے پیسے نہیں اتنے پیسے آپ نے فرمایا دیو اسی جلے پیسے دیتے جلے بندہ جان لگا اسی بلایا فرمایا ادھر بلا گیا حضرت عمر فاروق کی فرمایا جڑا تساں اسی چڑکیا تلوار دسی فرمایا تساں اس چڑکنے نے بھی اسی پیسے دیو اللہ یار دیکھو کتنا خوب کر کتنی پیاری تعلیم فرمایا جڑا تساں چڑکیا اس چڑکنے نے بھی اس کی پیسے دیو گے جلے اس کی وہ بھی پیسے لبے پیسے اتھائے پوڑا تھلا سٹے اس کا سونے ہون کیا پیسے تک ادھر جانا کلمہ پڑھا گا مسلمان کو اس سے وقت تو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بندہ جس دین مصطفیٰ نال یاری لائی ہے اس سے بندے کیڑے بھی تک انداز جان کے بعد نبی پاک نے دیوانا نبی پاک نے دین تے چلنے والا بندہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نال جس بندے یاری لائی حضور قربان جائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور وچ ایک بندہ کافراں میں بھولنے واسطے گیا قید ہو گیا اتھے انہاں کافراں کوڑیا انہاں کہ اس کی دنیا دی جیڑی سزا اس کی دیو سی کوئی اسلام تو پھر دے سب تو پہلے انہاں کیا کیتا بھائی اگی سٹیا اگی اگ جلا گئے اسے اگر اسلام تو پھر دیا نبی پاک کی چھوڑ دے دین کی چھوڑ دے اگی سٹیا نبی پاک نہ یار ادھر درود شریف پڑھنا دوئے پاس اس سے اسلامت بات نکل گیا
یہ حضرت عمر فاروق نے دور نکالا حضرت جلے باہر نکلے نا کافر پریشان ہو گئے اسی اگی بھی کھ نہیں آکھے انہاں پھر لالچ دیتی انہاں آکھیا تو اس طرح کر مار بادشاہ آکھن گا ماڑے ملک نے 4 حصے کر تے چوتھا حصہ میں تجھے حکمرانی دے چھوڑنا زمین بندے ہر شے تواڈے قبضے ہوے گی جو دل کرنے کا تے اسلام چھوڑ دے قربان جائیے انہاں لوگاں نے ایمان تو حضرت اس آکھیا تو میاں نے ادھا ملک دے گا اسلام چھڑانا ہے تو می اگر ماڑے کو ملک گن گیا صرف اتنا آکھیں کہ میں خالی اذان نہ دیاں اذان پورا اسلام سے دور نکالا ہے نا میں اذان ٹائم سے نہ دیاں تو فرمایا تھوڑے ملک کی ٹھوکر مارا گا لیکن نبی نے اذان نہ میں چھوڑ سکا ایسی مسلمان نام نے نظرت پھر اس طریقہ روایت کیتا کہ اس کی ڈک چھڑیا اندر کمرے اس آگے 10 دینے ڈک کے رکھو اپنی سی خماری لے جائے گی اپنے مسلمانی جانی نہیں لگا گی 10 دینے ڈکیا نال شراب تے سور نہ گوشت رکھیا اپنے کھائے گا جنہیں تنگ کا بگا پوکھ جناب آوے گی 10 دنوں تو بعد جنہیں اس دروازہ کھولیا تو نبی پاک نے یار سجدے پہ گا اللہ نے عبادت کر رہے سی شراب اس طرح پہنچ پئی سور نہ گوشت اس طرح پہ آخر وہ بادشاہ گیا اس آگے تو چیز کیا ہے اس آگے تو سنہ اسلام اجازت دینا جنہیں پوکھ لگا ہے یا بندے نہ آخری وقت آوے چاہے یہ چیز ہم استعمال کرنی ہے جائز 10 دیہڑے تو ہو گئے بھوکیاں تو یہ استعمال کیے نہیں کیتیاں اس آگے جی میں استعمال کراں یہ اجازت دینی ہے شریف لیکن فرمایا کافر خوش ہونا تھا میں نہ چاہنا کہ میں جینا کسی کافر کی خوش کرا دوں پھر اس آگے آخری ماڑی تو گل من تھوڑے جتنے یار انہیں بھی چھوڑ دیں گا تو بھی چھوڑ دیں ایک کام کر کے ماڑے متھے پہ پیار دے تو تی میں آزاد کر چھوڑا یہ جڑا اتھا بھی ڈٹ گیا سا کہ کافر نے متھے پہ پیار دے دوئے نال جڑے صحابہ سن یار سننا کہ رہا چل ایک کام کر دے پیار دے چلو ہو سکا مسلمانہ نے زندگی تھوڑی وجہ تو بچ گئی اس لیے پھر اس نبی نے یار کا کتنا اپنی آستین یہ نگاہ نہیں ہے ایتھا یہ متھے پہ رکھا تھا ایسے نیت کیتی میں اپنے کپڑے پر پیار دینا پیا کپڑے پر پیار دیتا تو اس نے کافر نے ساری آزاد دیتا تو جلے حضرت عمر فاروق کو گئے تو حضرت عمر فاروق کڑے اس یار کی متھا چمن کر دیا تو چمنا کھڑو قربان جان توڑے تو حضرت ابراہیم نے یاد جس تازہ کرا چھڑی امت محمدیہ اے مسلمان سے نظر پوری دنیا ایک پاسا ہو گئی یا لیکن انہیں نبی پاک نے دامن نہیں چھوڑے سب بڑھ گئے تو بلا بیٹھا یہ مال جڑا تے تساں کو مدرسہ بناوا کو مسجد بناوا اللہ نے نام پہ دیو کم آوے نا 28 لاکھ کدھر آوے گا او بندہ میں آنا مولوی صاحب چپ کرو اساں 2 مسجداں بھی بنائیاں دوے لفظ اس نے آخنے نا مطلب کیسی واسا ناؤز باللہ اللہ کی رشوت دیتی ہے ادھر جس طرح سے دفتران جانے ہیں نا کو باؤ شاہ ڈکیا سانے ادھر صاحب نہ گل ہوئی ہے چھوڑ دوں آنے ہیں نا اوے صاحب نہ گل ہو گئی ہے ساری راتی فنیا میں تو اساں بھی اللہ ہی ہے سمجھنے حضرت اساں نے اللہ نہ گل ہو گئی ہے ٹھیک ہے بات جان دیو ہمیں جڑا مرضی نچے آ گئے ایک سیکنڈ نہ میدے تسیں حساب دینا پاوے حضرت ایسے ایسا نہیں کرسیاں میں ایک بندے کی تکیا میں کیا بھی قبلہ گل کرنا نا کرسیاں ٹیبلاں پر کپڑا نہیں سی پیا ولیمے دے ڈائریکٹ بندے نے تب کو لڑنا پیا اپنے نہ بیٹرا نہ لانا اے بڑی بےزتی کراؤ گے کرسیاں بھی ننگیاں ٹیبل بھی ننگے ماڑے مہمان کتھا بیٹھ کے ماڑی سے بےزتی دا معاملہ میں کہ جناب کرسیاں تے کپڑا نہ ہوے ٹیبلاں تے کپڑا نہ ہوے تے تساں دی بےزتی ہے تے تیو نہ سے ننگا وے عزت ہے تیو نہ سے ننگا وا پرواہ کوئی نہیں اساں تساں حضرت بھائی تی ساری امانت اللہ دتی ہے قیامت والے دن پوچھو گے کہ تساں جاؤ اللہ تینے جگہ اسلام نہیں کرتا تے پردے نہیں کرتا پوچھو حضرت جنہیں فلسطین تک بمباری ہوئی ہے اسرائیل 3.5 مہینے پہلے کی گل میں ایک بیان پڑھنا سا پہ اپنی مسلمان بہنوں نے کلمہ پڑھنے والی نا اور کار نے وچ سب کے پیو نے سامنے پیرا میں جراباں چڑھ گیا تھم دستانے چڑھ کے رکھنی سی ٹوپی والا پرگا لا گیا تے ابے آکھیا پترا کار نہیں پردہ کرنا پراؤ کول تے پیو کول بھی پردہ کرنی اس آکھیا ابا اساں حالت جنگ وچ تے کوئی پتہ نہیں اسرائیل کیڑے ویلا بم مارا سنے گھر پر سنے کاٹ لے تے جلا سنے کاٹ ڈوے گا میں تھلے دبن گا تے جلا کل بندے بھی کڈن آون کہ میں مسلمان دی دھیاں ماڑی غیرت گوارا نہیں کرنی کہ ماڑے ہتھاں دی انگل بھی کوئی غیر بندہ تک کر ماڑے پیراں دا چمڑا بھی کوئی غیر بندہ تک ہے اس وجہ تو فرمایا میں ہر ٹائم پیراں تے جراباں دا تھلے دستانے چاڑ کے رکھنیاں حضرت ساتھ جس وقت دے تو عورتاں نہ عالم مردہ نہیں کہہ رہا سنو حضرت ساتھ جس وقت گیم کاسیہ پتہ کرنے واسطے
تے کافر ہی پتہ لگا مسلمان کون تلوار نہ کدے بھی نہ سن نہ جت خدائی مدد ہے انہاں نال تے خدائی مدد دور کرنے دا ایک طریقہ انہاں کیا عورتاں تیار کر کے رستے وچ کھڑا چھڑو خوبصورت جوان لڑکیاں تے جلے تکن گے عورتاں ہی تکن گے دل دے بیٹھن گے اللہ دی مدد ٹوٹ جائے گی اساں نال جت جائے گی تعداد بھی دساں زیادہ جلے انہاں دواں لینا جوان عورتاں پورے شہر میں اکٹھیاں کر گئے خوبصورت دلہنا بنا کے میں کھلا چھڑیاں تے نبی پاک نے غلامہ جلا پتہ لگا نا کافر ایک جال بچھایا جازت ساتھ اپنی قوم اگر رو گا فرمایا آج مسلمان نبی کی عزت کا معاملہ آ گیا آج پتہ لگا کہ اساں سونی نبی نے کلمہ پڑھنا ہے نبی نے نام اونچا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے فرمایا میں تسیں آہنا کہ رب نے قرآن کی تلاوت شروع کرو تلاوت کرنے جو تو فرمایا جس گلی جو نہ عورتیں کھلایا فرمایا ایک صحابی کر کے گزرنا چاہتا انہاں الف لام تو ان کا تلاوت شروع کی تھی حضرت کسے پہلا سپارہ کسے دعا سپارہ تلاوت کر رہے کہ جلا آخری فوجی لنگ تھا نا عورتاں کو ادیاں عورتاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہاں کہو اساں اتنی خوبصورت لوگ اساں تے جاننا دینے ایک ایسے بندے نو جڑے سارے تکنا بھی ڈنگی اپ کر کے گوارا نہیں کرتے ایسی مسلمانیت آہنے نظرت ایسی ہم نے ایمان نظر تقوی اساں تساں اپنے ہتھی پیکٹ 15 200 ہزار نہ لوا کے راتی فلماں تکنے یوٹیوب فیس بک تے چیٹ کرنے پہ واٹس ایپ تے گپ لانے پہ حضرت کیا میں تے تساں صاحب نہیں دینا مرنا نہیں حضرت 30-40 سال پہلے ادھر گئی ہیں نسلاں پوچھو نہ بزرگ نے 50-60 سال پہلے آتا بڑے بڑے بزرگ پھرنے سے بڑے بڑے صحت مند طاقتور قدابر آج قبر نہیں نظر ایک قبرستان کتنا بڑا قبرستان ہے پرے بڑے بڑے خوبصورت لمبردار تے پیسے والے تے بڑے بڑے کھڑکائے بندے پنجائیدہ مکانے والے بندے تے لیٹے نظر ماڑی تو سانی کیسی ہے تے سب ٹوٹ جانا میں اکثر یہ گل سنانا نا میں فیصلہ آباد مدرسے پڑھنا سا نال ایک بندے دی کوٹھی سی بڑا امیر بندہ سی پیسے والا 5-6 مربے اس کی زمین سی تے بڑے بڑے وزیر اسی آگے سلام کرنے سے اتنا امیر بندہ تے اچانک اس بندے نے وال دلا نے بند ہوئے سب ڈیتھ ہوئی جلے ڈیتھ ہوئی شامی اساں غسل دینے تے مولوی صاحب جلے نوالے تے صابن لیا تے میں کول جا کے میں کہ جناب کل ایسا تساں نے گیٹ کھولنے والے بندے بکس بند کرنے والے بکس گڈیاں دا دروازہ کھولنے والے بکس ٹاکی مارنے والے بکس جناب نے کپڑے لانے والے بک جُتی باسکٹ لوانے والے بکس آج جناب ایک اچھا تمہیں صابن تے نہ چھوڑ تھوڑا لے پڑھائی کوئی جواب نہیں ہے کیڑے تو کیڑا کھڑ پہن چاہتا کچھا تھا نہیں لگیا صابر نہیں لا سکنا پھٹے تو اے بندے نہیں ہوکا تھا بندہ اے کہہ گا حاصلہ بندہ نہ ماڑی فلانے نہ سلام دعا میں اکثر سوچنا میں نے جڑا وزیر ہے نہ سلام دعا فلانے بادشاہ نہیں نہ مرنا کوئی ہے وزیر کو نہیں مرنا پر جا سلام دعا نہ فائدہ ہے میں نے فرشتہ کہ ٹھیک ہے تھوڑی وزیر ہے نہ سلام دعا 20 سال تھوڑی پر خدا چھڑنے مرنا سارے حضرت چاہے غریب ہے یا امیر ہے اللہ رسول کی راضی کر کے مری ہے اللہ رسول کی یاد کر کے مریا جیت ہے فرشتے بھی استقبال واسطے آوڑ یار اللہ نہ شیر اللہ نہ بدی یاد ہے جیڑی آج میں تے تساں زندگی گزارنا پہ کہ ناکام بندے نہیں زندگی ہے بہرحال وقت بھی ہونا پہ میں 2-4 گلاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے نہ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اسنی حسینی سید سی اے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ او ولی غوث پاک فرمانے کہ ہر ولی کسے نہ کسے نبی نے نقش قدم دے آیا فرمایا میں اپنے نانے محمد پاک کے نقش قدم دے آیا تے علماء فرمانے جس طرح ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک کا مکھی نہیں بیٹھی حضرت اس سے اتنا غوث پاک پیر نے جسم کا بھی ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی حضرت تو آپ نے کسا پوچھا کہ حضور آپ نے ولایت نہ آپ کی کدو پتہ لگا ہو کہ تساں اللہ نے ولی ہو آپ فرمانے ماڑا بچپنا سی چھوٹا سا جنہیں مدرسے پڑھنے واسطے جانا سا تک کندیاں وچوں آواز آمنی سی اوے طالب علموں پیچھے ہٹ جاؤ اللہ نہ ولی آ گیا طالب علم فرمایا ماڑے واسطے لاکھ اللہ کر پھر تساں تک کو اماں پاک کی تعلیم جنہیں اپنے محلے سبق پڑھ رہے جتنے تھے ایسے مربجہ نظام تعلیم اس تو بعد جب بعد شہر جان لگے تو والدہ کیا کتنا مشہور واقعہ تم سنیا ہوگا کہ پلے تھلے پیسے سیدھے نال دسیا نصیحت کی پترا جو بھی وقت آوے اوکھے تو اوکھا سوکھے تو سوکھا جھوٹ نہیں بولنا ماؤ کی گل پلے بندی ٹر گئے اگر چور آئے چوراں پوچھا جی ہاں جی سارے ٹوٹے قافلے آئے جلا غوث پاک کو لائے پوچھا پتر تہاڈے کول بھی کوئی جان نہ کہ ہاں ہے اتنے پیسے اپنے نے سیدھے
انہیں آگے پیسے مزاق کرنے جب اپنے سردار کی دسیا سردار ہے کہ بچے کھلاؤ جنہیں بلاگ آندا گیا تو پوچھا وہ پترا دس تے کول پیسے آئے بچے دے پیسے نال پیار کرنے تو چھپا نہیں آ سکتا تو کھلونا انہیں آگے چھپا تو انہیں لیکن فرمایا اما آخیا سی جھوٹ نہیں بولنا اما نال وعدہ کیتا پورا کیتا اس لیے چورا نے سردار نے دل پر چوٹ لگی اس آخیا نکا جا بچہ ہو گیا ماؤ نال وعدہ کیتے پورا کرنا پیا میں بھی تو کسی نہ بندہ وہ میں بھی تو اپنے رب نال وعدے کیتے میں کیاں توڑنا پیا اس وقت غوث پاک فرمانے نے چورا نہ پہلا گروہ سی جڑا ماڑے ہتھاں پر توبہ طائب ہو گیا اسلام میں بھی داخل ہوا جلا بچہ بھی اسلام دا ڈٹ جائے حضرت چور عام بندے دا عام بندے چور بھی توبہ کرنے دا مجبور ہو جائیں سارے بچے ایسے سے نظر جنہاں کی تاریخ گواہی دینی ہے کہ جھوٹ نے نیڑے نہ سمجھانے تو ہن ساریاں عدالتاں لگے تے تساں ایک کپ چاہ نہ پلاؤ جتنی مرضیاں گواہیاں دے لو حضرت میرا مسلمان افسوس نہیں ہونا ساری مسلمانیت حضرت دو مسلمان وکیل ہیں کی پتہ مقدمہ جھوٹا دوے پتہ سچا لیکن دفاع کرنا سا فیس ہی دی حضرت کیا جواب دیں گے میں تو حضرت اللہ رسول کی قیامت والے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ مسلمان نے اندر یہ صفت ہے یہ ہو سکتی فرمایا ساریاں صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ مسلمان نے اندر فرمایا نہیں آ سکنا کہ اساں اس لگے بولنے دیہڑی کم از کم لکھی اساں ایک کاپی بڑی پڑھنے ساری حضرت تے نبی پاک نال اگر محبت کرنے ہیں غوث پاک نال محبت کرنے ہیں تے انہاں دی تعلیمات ویکھنی ہے کیڑا کیڑا بندہ وعدہ کرنا کہ آئندہ تو بعد اساں نماز نہیں چھوڑنی ہے صدق کے دل اپنے دل نکایا پلٹنی ہے جڑے بندے نماز نہیں پڑھنے انشاءاللہ آئندہ تو بعد اساں وعدہ کرنے کہ 5 وقتی نماز شروع کرنی ہے انشاءاللہ پکی شروع کرنی ہے نہیں بس تھوڑی دیر تقریر نہ اثر رہے تو ٹھیک ہے مومن بن جائیے باہر جائیے تو مڑ گیا اٹھیے 5 وقتی نماز دیکھو اتنا نماز کا فائدہ ہے میں اکثر اگے بھی مثال دینا ہونا اے مور تکی ہے مور مور نے حرف پٹھے ہونے لفظ پڑھن پٹھے ہونے لیکن جدہ مورے سیج سیڑ گئے کاغذہ پر لانے ٹھپا مور اپنا متھا ٹیکنی ہے کاغذہ پر عرف سارے کیا ہو جانے سدھے ہو جانے تو بزرگ فرمانے جے مور اپنا متھا ٹیکیا کاغذہ پر پٹھے عرف سدھے ہو جانے اے بندے جدہ تم بھی اپنا متھا رب نے بارگاہ ٹیکیں گا اللہ تھوڑے پٹھے کام میں سدھے کر چھوڑے تھوڑے کام میں اللہ بنا چھوڑے گا لیکن آگ سی متھا ٹیک تے صحیح نا متھا ٹیک کے ہی نہ تھوڑے کام کس طرح سدھے ہونے ایک واقعہ بے نمازی نے مجھے سنانا کہ بے نمازی سی اس نے بعد ایک بزرگاں کو بندہ آیا آنا حضور مارے کار بھی رزق بھی برکت کوئی نہیں کوئی دعا کرو بزرگاں فرمایا پتر نماز پڑھا کرو سکیا میں پڑھنا فرمایا کار ہے گیا فرمایا وہ بھی پڑھنی بچے فرمایا بچے بھی پڑھنے تو بزرگاں فرمایا تو اس طرح کا جلا تھوڑا مین گیٹ ہے گلی وچ گیٹ کھولنا اس پہ پردہ لٹکا چھوڑا پہ اللہ کرم کرے اس پردہ لٹکایا 2 مہینے بعد آیا اس آگیا حضور اللہ اتنا رزق دیتا ملیا نہیں دینا پھر بھی ختم نہیں ہونا پر پردے نہ رزق نے کہتا اللہ کا وجہ سمجھ نہیں آئی بزرگاں فرمایا پتر جلا میں تو آکھیا نماز پڑھا کر تو آکھیا میں بھی پڑھنا تھوڑے کار لے بھی میں سمجھ گیا تھوڑے ٹبر وچ بے نمازی کوئی نہیں بعد کو معاملہ فرمایا کوئی بے نمازی تھوڑی گلی وچ لنگنا تے تھوڑا گیٹ کھلے ہونا تے اس نے نوست اندر وڑنی ہے تھوڑے کار وچ رزق وچ برکت نہیں ٹر جائے وہ بے نمازی جس گلی وچوں لنگا ہے تے اس گھر وچ خیر نہیں رہن دینا تے جس گھر نے وچ ایڈے ایڈے موٹیاں گدیاں کر پورے ٹبر ہی بے نمازی ستے ان تے برکت کتھوں آ گئی پھر ہر بندے شکر کہ بھائی کسے نے بلڈ پریشر لو ہوگا کسے نہ ہی ہوگا کسے سر ہی چکر آؤں گی کسے نظر آنے کو لگی ہے بچنے پیدا ہونے بچے ہیں حضرت 3-4 سال میں بچے ہیں ہنکا لگی ہیں 4 سال جب پہلے بزرگ 80-90 سال کوئی نظر کمزور نہیں سی صحت مند ہے سوئیاں کھا کھانے کے آسن پیاز کٹ گئے روٹی سکی شکر پا کے روٹی کھانی لسی مرچاں سکنی ہیں بخار آنا نزلہ آنا پینا جناب ٹھیک ہو اساں کو پورا ڈر تھبا کو نہیں ہے نا ڈاکٹر موجود ہیں فریجاں بھری ہیں ہر شے میں پانی ہر طرح لیکن بیماریاں پھر بھی ساری جان نہیں چھوڑتی وجہ کیا کہ قرآن دسی قرآن فرمانا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ فرمانا جڑا ہمارے ذکر تو منہ موڑے گا میں رب اس نے جینا تنگ کر چھوڑا ایسا اساں تو سانا جینا تنگ ہو جائے ہر کار میں بھی بیماری تے مصیبتیں جان نہیں چھوڑنی ایک دین کی چھوڑیا
دین کی چھوڑ کے تو مصیبتیں گل پا تو انشاءاللہ سا نماز کی پابندی بھی کرنی ہے. آئندہ تو بعد دھیاں بہنوں نے کپڑے کا بھی بیاہ کا خیال رکھنا. میں انہاں کو مسلمان ہے 1450 سالہ تاریخ نے وچ کدے بھی یہ نہیں آیا جڑا میں تے تساں کم کیتا کہ دھیاں دیاں تصویراں بنوا کے نیٹاں تے چڑھنیاں فیس بکاں تے چڑھنیاں لوکاں کولوں بنوانیاں. حضرت مسلماناں کدے کم نہیں کیتے. میں اکثر آنا یہ کھٹو ٹھٹھے کام اساں تساں کر رہے ہیں یہ انہاں مسلماناں نے کیتے نہ اسلام اس چیز نے اجازت دینا. تو انشاءاللہ آئندہ تو بعد اساں نبی نے کلمہ پڑھیا اپنی دھیاں دیاں تصویراں بیاہ تے نہیں بنوانیاں. پھر جلد برات جائے گی دھیاں ہی اگر استقبال واسطے نہیں کھلانا. کدے بھی مسلمان اپنی دھیاں نے منہ نہیں لوگوں دسنا. میں اکثر جگہ کافی دنیا الحمدللہ پھرنی بھی ہے ان چیزاں تو توبہ تاب ہونے پہ. میں اگے گل کرنا کوئی رٹا میں ایک بندے بلایا بڑی ساؤنڈ پارٹی سی آنے تو پیسے والے لوگ نہیں پھرنے نظر کیاں نہیں پھرنے دل میں دین آنا چاہیے تک دنیا کس طرح پھرنی ہے. کوئی رٹا میں بندے بلایا اس آگے ہمارے کو انی دولت ہے میں ہر فنکشن کر سکنا سا جس مرضی جناب گلوکار ہی بلا. لیکن اس آگے مولوی صاحب نے تسانی تقریر سنی ہے میں گھر والی بلایا میں کہا موڑے نہ بیاہ کرنی نبی نہ میلاد کرے یا کنجر بلانے نہیں. اس آگے جس اللہ رسول راضی تو میں بھی اس سے راضی. نبی پاک نے نہ میلاد کیتا. میلاد تو بعد کم از کم ڈرائیور دسیں گا 40 یا 50 موڑیاں ہاتھ چکا وعدے کیتے کہ اساں اپنے بیاہ تے ڈھول باجا نہیں بجانا. نبی پاک نے میلاد تے درود سلام نذرانے پیش کیتے. سبحان اللہ. یار کیوں اساں خلاف شرع کم کریں. مسلمان تھوڑی جی مدت واسطے میں تے تساں تھا رب رسول کی ناراض کر کے نہ جائیے. اور پھر میں اکثر یہ گل کرنا ہونا میں نہ جڑیاں دلہن دیاں سہیلیاں یا سالیاں کولوں دودھ پلایا جانا اگر سالہ دودھ پلایا تو کنڈی چڑھ جائے گا. حضرت دسو نا سالہ دودھ اگر گلاس ان کا پوڑ کے کھلتے آیا برات نے استقبال کرا تو کنڈی چڑھ جائے گا. دودھ کیا پتا دودھ ہی آکڑ جائے میں تھلے نہ ٹرنا کنڈی ہو سکنا دودھ آکڑ جائے. حضرت کیوں اساں اللہ رسول کی ناراض کرنے کے کام کرنے ہیں. جوان دھیاں کلا چڑھنے کٹنے پکڑا کر موبیا کا آنا جناب سب نہیں ادھر موڑے کھلتے کڑاکے مارنے کڑیاں کیا ادھر جناب آ کر سپرے والا پتہ نہیں وہ کیا سپرے شیمپو کا پتہ نہیں کیا. کیوں اللہ رسول نے عذاب کی میں تو دعوت دینے. حضرت جس بندے نہیں مرنا حضرت جس پکی سٹیمپ لوائی ہے وہ جو مرضی کرے ایسا نہیں اس نے نگالی کو دیا. تو جس مرنا جس کی پتہ ہے میں اللہ کا جواب دینا یہ گلنا انہاں واسطے نہ وہ انہاں گلنا پر عمل کرن تے اللہ رسول نے سامنے کھڑنا ہے. ایڈی ساری قبر ہے بھئی نہ چاچا ماما اتنے کوئی بھی نہیں ہونے کا. اس قبر ہے سیدھا بندہ پاسا بھی نہیں پلٹ سکنا. جتنا سکا مڑا گا اتنے بیلچے پر کے مٹی بہ گا اوپروں دبن گیا کر گیا نیر بھی نظر بھی رہ جائے. حضرت اتھا اگر قبر روشن ہے گی سونی ہے گی تو اپنے نیک اعمال نہ لگے. بہرحال وقت کافی ہو گیا تو یہ چند گلاں تساں نے سامنے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے نال ایک گل جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے نال کیتی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ تو بعد اساں تساں یہ کام کسی نے زمین تے نجائز قبضہ کسی نے پلاٹ تے نجائز قبضہ یہ اتھے تے سوکھا کسی بڑے فون کرو گے ایس پی کی ڈی ایس پی کی جناب اے سی صاحب کی تحصیلدار صاحب کی ہو سکنا تو نہیں مدد ہو جائے. لیکن قبر ہے کہ فون شون ٹھڑکنا کوئی نہیں نہ تو ٹیلی نہ رہے نہ اس کام میں نہ انتظام کیا اتنا صرف ایک ایسے میں چلنی ہے حضرت جیڑی دین مصطفیٰ علیہ سے میں حضرت وہ جس بندے کو اس بندے نہ بیڑا پار ہے تو اس نے کنیکشن بھی ڈائریکٹ جڑا. اس وجہ تو نجائز قبضہ اپنی چدرا ہٹا کوٹھیاں بنا گا جناب لوگوں کی زمینوں پر بہت سخت کچھ ہے حضرت کیا بتا. ایک چپا جڑی کسی نے زمین غصب کی ہے نا حدیث پاک میں بچا ہونا 7 زمینہ تھلے تک اس بندے نے گلے ہار باغ اللہ کا ٹو رہتا ہے میدان معاشر میں اس لئے بندے پتہ لگا کہ کسی نے ایک گٹھ غصب کرنا کتنا اوکھا کام ہے. پھر اس تو بعد آخری گل آئندہ تو بعد اساں بیاہ تے ڈھول باجا نہیں بجانے خلاف شرع کام نہیں. جنہ جنہ بجائے میں ایک سوال کرنا آخری یہ جنہ جنہ بجائے بیاہ ہے کیا انہوں نے آرکا جو شاید بگنا موٹے ہو گئے خون بات ہے وہ یہ کہے گا سوائے گناہ تو کیا لمبا ہے دسو پیسے آگے لائیے یا گناہ کھٹے یہ تو کمرہ جاؤں گے تو پتہ لگے کیڑا کیڑا بندہ آئندہ تو بعد ٹول نہیں بجاؤں گا. دوئے بیاہ لے ہاتھ لے رکھے جنہوں نے بیاہ ہوئے جنہوں نے نہیں ہوئے وہ ہاتھ کھڑے کرو. چلو جنہوں نے ہوئے لو اپنے بچیاں نے نیت کر آساں بچیاں نے بیاہ پر کام نہیں کر اگر کرو گے اپنا فائدہ میں کراں گا ماڑا اپنا فائدہ. بہرحال اللہ تعالیٰ تساں سارے دا رہنی ساتھ نصیب فرمائے کہ تساں اتنے خوبصورت چہرے رکھ کے گلاں سنیاں یہ ایمان والے بندیاں دی نشانی ہونی. تو اللہ اساں سارے اس ایمان کی دولت کے اپنے سینے پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تساں اس بستی اس محلے یا بعد و شاد فرمائے، بالخصوص جڑے قریب قبرستان ہیں اس میں جتنے بندے دنیا تو پردہ کر گئے تساں اس علاقے نے اللہ سبھانیاں قبریں روشن کریں، سبھانیاں قبریں اللہ نور نال بھرے، بالخصوص جڑے بھی دسنے سن پہ قاری صاحب اتھا جڑے قبلہ قاری صاحب وفات پا گئے، مولانا محفوظ الحق چشتی صاحب بڑا انہاں کم کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دارین صاحب تا نصیب فرمائے، تے انہاں نال جڑے جڑے بندے جڑے سن انہاں نے بازو بنے سن، اللہ تعالیٰ انہاں نے بھی دما جانا چ خیر فرمائے، تے اللہ اساں سارے انہاں گلاں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر تے پھر مبارکباد پیش کرنا پورے محلہ ہی تے بالخصوص جڑی کمیٹی ہے جی مہربان صاحب انہاں نے جتنے بھی رفقا نے اتنی خوبصورت محفل سجانے تے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دارین صاحب تا نصیب فرمائے۔ هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مولا قدوس آج اس محفل پاک یا اللہ جتنا بھی اہتمام و احترام سارا کچھ لنگر شریف پکایا گیا ہے اس پوری کی پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا قدوس ہم جو آئے سامعین جتنے بھی یہاں آئے جنہوں نے یہ محفل سنی، ذکر خیر ہوا، نعت خوانی ہوئی، تلاوت کلام پاک ہوئی، قبلہ مفتی صاحب نے باز کہ یا اللہ اس ساری کی ساری محفل پر ہمیں 2 منٹ کے لیے نہیں تا قائم قیامت کے لیے عمل کرنے والا بنا۔ یہ باتیں یہ ذکر خیر ہمارے دل میں اتار اور اس پر ہماری زندگیوں کو لگا، ہماری یا اللہ زندگیوں کو بنا۔ ہماری زندگیاں یا اللہ اسلام سے ہٹ کے گزر رہی ہیں، مولا قدوس زندگی کی شام ہونے والی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں یا اللہ تو ہماری اصلاح فرما۔ اے مولا قدوس جتنا بھی پڑھایا کلمات طیبات تلاوت فرمائے ختم شریف ہوا، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، یہ سارے کا سارا تحفہ تحائف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے بعد اس کا سواد آدم نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے پاک و سن دنیا کے کسی کونے کے اندر پہنچ چکا ہے، سب لوگوں سارے ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا پاک قبول فرما۔ اے اللہ اس پوری محفل کے اندر اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جس کسی کا کوئی رشتہ دار دوست احباب جاننے نہ جاننے والا جہاں بھی کہیں پہنچ چکا ہے، سب کے لوگ کو سارے ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا پاک قبول فرما۔ بالخصوص قبلہ یا اللہ اس علاقہ کی پہچان، اس علاقہ کی زینت مفتی محفوظ الحق چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرمایہ سنت ہم سے جدا ہے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ احمد رضا صاحب کی یا اللہ بات آمین۔ بیچارے بیمار ہیں، دنیا میں جتنے بھی مسلمان لوگ بچے پورے مرد جوان عورتیں جو اسپتالوں میں جہاں بھی کہیں بیمار ہیں سب کچھ یا اللہ قریبی قبرستان کیسے اتنے بھی مرحومین مرد ہیں عورتیں ہیں بچے پورے سب کی کوشش کے کیسے بتاؤں یہاں وہ چلے گئے ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم جو زندہ ہے ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زندگی اسلام کی خاطر گزارنے والا بنا، یا اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، اپنا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا فرما۔ ہم تو اتنے یا اللہ غافل ہیں، تجھ سے نہیں ڈرتے، وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، یہی بات ہمارے دل میں بس چکی ہے، یا اللہ ہمیں اپنا خوف پیدا فرما، ہمارے دلوں کو خوف خدا سے نواز، ایمان کے نور سے منور فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا دعوے دل میں سکھنے کرنے ان سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما، ان کی زندگیوں کے اندر برکت فرما، ان کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما،
بالخصوص نہایت محسن قبلہ حاجی مہربان صاحب اور یا اللہ محترم ساجد صاحب، یا اللہ ان لوگ جتنے بھی اور لوگ ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، سب کی اللہ زندگیاں عمر میں عزت میں عظمت میں بہاریں عطا فرما، اور حاجی صاحب کی جتنے بھی دینی دنیا میں مشکلات و معاملات ہیں آسان فرما، گناہگار کی دعائیں اللہ ان کے حق میں مانگنا قبول فرما، صدقہ آل نبی اولاد علی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ کہا پڑھا سنا تو قبول فرما، جو میری شان کے مطابق نہیں مانگ سکے ہمیں مانگے عطا فرما، یا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس پیار کا واسطہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، مرنے سے پہلے خاتمہ ایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ماشاءاللہ ناظرین تک کسی دادی جس ٹائم بندے لنگر کھائے رہے ہیں 11ویں شریف لنگر ہے، اللہ پاک قبول میں آمین ثم آمین۔ اگر ناظرین کو معقول ویڈیو دسنے جی بولنے کی غلطی ہو معذرت کرنا، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ ناظرین دوی چوکی بیٹھے اس ٹائم روٹی کھانے میں یہاں، اللہ پاک قبول میں آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔